راحل احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہیموفیلیا کے اوپر بہت سارا کام کر رہے ہیں. باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جی بالکل. اچھا جی راحل صاحب، ظاہر ہے ہیموفیلیا کے اوپر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ خود بھی متاثر ہیں اس بیماری سے. کس طریقے سے آپ نے اس کا ایکسپلین کر دیں؟ میرے خیال ہے پہلے تو لوگوں کے لیے آسان کر دیں کہ یہ ڈیزیز ہے کیا، کن لوگوں کو ہو جاتی ہے، یہ ذرا پہلے بتا دیں. جی سب سے پہلے آپ کے پروگرام کا بہت شکریہ، اور ماہ رمضان کی بابرکت مہینے میں آپ نے ایک اپرچونٹی جنریٹ کی کہ اس مرض کی اویئرنیس بہت کم ہے، اور آپ کے پلیٹ فارم سے آج موقع ملا ہے کہ عوام الناس کو اس کے بارے میں بتایا جائے. ہیموفیلیا ایک خون بہنے کا مرض ہے اور یہ پیدائشی طور پہ ہوتا ہے، اور اس میں جو خون جمانے والے اجزاء ہوتے ہیں وہ پیدائشی طور پر اپنی ڈیفیکٹ کے ساتھ اپنی لیول میں نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے عام طور پر جو آپ لوگوں کو اندرونی یا بیرونی طور پہ کوئی چوٹ لگتی ہے تو جو خون آپ لوگوں کا منجمد ہو جاتا ہے یا کلاٹ ہو جاتا ہے وہ اس بیماری میں نہیں ہوتا، وہ رشتہ رہتا ہے. یہ انٹرنلی کوئی بلیڈ ہو رہا ہوتا ہے کیا ہے؟ جی چھوٹی سی کٹ، خراش، معمولی سی چوٹ بھی جان لیوا ثابت ہوتی ہے، وہ بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو نا ایک کیمسٹری کی طرح بنایا ہے، اور بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ایک متوازن ہمیں زندگی دی ہے. تو اس نظام میں اگر کوئی چیز تھوڑی سی بھی اوپر نیچے ہوتی ہے تو ایک امپیکٹ وہ کریٹ کرتی ہے. تو ہمارے جسم میں کیونکہ خون جمانے والا اجزاء جو ہے وہ اپنے لیول میں نہیں ہے، تو ہمارا خون آپ کی طرح جمتا نہیں ہے. ہمیں چھوٹا سا پیپر کٹ بھی لگے گا تو بلڈ جو ہے وہ رشتہ رہے گا. اب اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ انسانی جسم میں 13 خون جمانے والے اجزاء ہوتے ہیں جس کو ہم کلاٹنگ فیکٹر کہتے ہیں. یہ تمام 13 کلاٹنگ فیکٹر مل کے خون جمانے کا عمل کرتے ہیں. ہماری ہیموفیلیا میں فیکٹر 8 یعنی خون کا اجزاء نمبر 9 یعنی کلاٹنگ فیکٹر نمبر 9 اور خون کا اجزاء نمبر 8 یعنی کلاٹنگ فیکٹر 8 یہ بائی برتھ نہ ہونے کی وجہ سے کلاٹ سسٹم کام نہیں کرتا. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ باڈی کیونکہ جنریٹ نہیں کر رہی ہے، ڈیفیکٹڈ جین کے ساتھ ہے، پروٹین اس کی ڈیفیکٹڈ ہے، کم ہے اپنی مقدار میں، تو کلاٹنگ فیکٹر یا آپ لوگ جو بلڈ دیتے ہیں اس سے ہی پروٹین کشید کی جاتی ہے. اچھا. تو یہ بائی برتھ ہوتا ہے؟ جی بائی برتھ ہوتی ہے اور لانگ لائف ہوتی ہے، اور یہ ایک رائل ڈیزیز ہے. برٹش اور یورپین رائل فیملی سے یہ بیماری جو چلی تھی 1864 کے اندر، اور اب تک اس سے تقریباً 4 لاکھ افراد جو ہیں وہ متاثرہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. اس کا ٹریٹمنٹ انتہائی مہنگا ہے، اور اگر ہم بات کریں کہ ٹریٹمنٹ کی کاسٹ کیا ہے تو میں اگزامپل کے طور پہ کہوں گا کہ آپ کی فیملی میں ایک بچہ ہے جس کا وزن 20 کلو ہوگا، ٹھیک ہے، 7-8 سال کا، تو اس کا 1 سال کا میڈیکل کتنا آپ کو ایکسپینس آتا ہوگا؟ وہی اینٹی بایوٹک دے دی، کوئی کھانسی نزلے کی دوا دے دی، 1 سال میں بہت زیادہ. پر ہیموفیلیا میں تقریباً 38 سے 40 لاکھ روپے سالانہ خرچہ ہے. اوہ مائی گاڈ. اور یہ مطلب اب ایک تو ایک سچویشن آپ نے بتائی، خدا نہ خواستہ کسی کو کٹ لگ گیا ہے تو پھر وہ بلیڈنگ کر رہا ہے، اور پھر اس کو روکنے کے لیے آپ ٹریٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اگر یہ کٹ نہیں لگ رہا ہے تب بھی اس کو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے؟ جی انٹرنل بلیڈ اس کو ہو سکتی ہے، اس کو گم بلیڈز ہوتی ہیں، نزل بلیڈز ہوتی ہیں. ویٹ بیئرنگ جوائنٹ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. آپ لوگ جیسے کہ 50 میٹر بھی چل لیتے ہیں تو ہیموفیلیا پیشنٹس اگر 50 میٹر چلیں گے تو ان کے جوائنٹ بلیڈ کر سکتے ہیں انٹرنل. یہ بہت پینفل کنڈیشن ہے.